گرامی قدر حضرات، اب آگے چلیے نامی حدیث مبارکہ، اس میں لوح محفوظ اور ختم نبوت کا ذکر ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 32,141 ہے، حدیث نمبر 32,141 ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں لوح محفوظ پر اللہ کے پاس بھی خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ ام الکتاب کے اندر فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میری ختم نبوت ازل سے طے شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری ختم نبوت ثابت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں 10ویں حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر کے پھر ان دونوں حدیثوں پر جو ہے کچھ کلام کرتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ اور ختم نبوت، اور دوسری حدیث میں جو ہے اول امر کا ذکر بھی فرمایا اور ختم نبوت بھی، تو دونوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ 10ویں حدیث مبارکہ جو ہے عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5759۔ اب پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر اللہ کے پاس میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ازل سے طے شدہ تھا کہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جب اس معاملے کو رب العالمین کے حکم سے لکھا گیا تو اس میں یہی لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا لوح محفوظ پر اس چیز کو بالکل لکھا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا 10ویں حدیث میں کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے پاس آخری نبی لکھا ہوا ہوں، اللہ کے پاس میرا نام آخری نبی لکھا گیا ہے۔ کس انداز میں؟ کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ فرمایا ان آدم لمنجدل فی طینتہ، حضرت آدم علیہ السلام کا گارا ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے میری ختم نبوت کو اس وقت بھی بیان فرمایا تھا۔ فرمایا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام، معاذ اللہ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ذرا کان کھول کر سنیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا آخری نبی تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا آخری نبی تھا۔ اب معاذ اللہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنے والوں ذرا غور کرو، ابھی بشر ہی وجود میں نہیں آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے، اور اصل جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم سب انہی کے اولاد ہیں۔ بشر جو ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ ارے قربان جاؤں آمنہ کے لال کی شان پر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں ابھی یہ 4 چیزیں ہی نہیں بنی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری رسول تھا۔ تو پتہ چلا امام الانبیاء اس وقت بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ رسول تھے، خاتم النبیین تھے، جب یہ 4 چیزیں ہی وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس مسئلے کو بالکل واضح فرما دیا
کہ ابھی آدم علیہ السلام کا گارہ جو ہے وہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری رسول تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین تھا۔ اللہ نے میرا اس وقت نام لکھا ہوا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے اپنے پاس خاتم النبیین قرار دے دیا تھا۔ اب آگے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدہ بات فرمائی، فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اول امر کیا ہے۔ سأخبرکم بأول امری، فرمایا میں تمہیں خبر دوں کہ میرا اول امر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اول امر کے حوالے سے فرمایا انا دعوت ابراہیم، فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ فرمایا وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور فرمایا ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی، فرمایا میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وقت ولادت دیکھا تھا، میں اپنی امی جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اپنی جو ہے اس وقت جب میری ولادت ہو رہی تھی، میری ولادت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری امی جان نے جو خواب دیکھا تھا میں وہ ہوں۔ اور دوسرا رؤیا کا معنی یہ ہوگا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی آنکھوں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے نظارہ جاگتے ہوئے دیکھا، کب؟ جب ان کے ہاں میرا میلاد ہو رہا تھا، میرا میلاد ہو رہا تھا، جب میں اپنی والدہ محترمہ کے ہاں جنم لے رہا تھا، اس وقت کائنات میں جو ان کے لیے دیدار تھا، فرمایا میں وہ دیدار ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، فرمایا کہ میری امی جان سے ایک نور کا ظہور ہوا، ایک نور کا ظہور ہوا۔ بشر کہنے والوں ذرا غور کرو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ صرف آپ نور ہیں بشر نہیں ہیں۔ ہم بشر کہتے ہیں لیکن بشر جو ہے وہ ایسے بشر ہیں کہ آپ جیسا کوئی بشر ہی نہیں ہے، آپ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی مثل کوئی بشر نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات کے اندر۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، میری امی جی سے ایک نور کا ظہور ہوا، اپنے بدن کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور سے تعبیر کیا کہ میری امی کی گود میں نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کیسا تھا؟ ارے نور کیسا تھا، اس نور کی شان کیا تھی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اضاء لها منہ قصور الشام، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نور کی وجہ سے میری امی جی کو شام کے محلات نظر آنے لگے، محلات نظر آنے لگے۔ وہ مکہ شریف میں تھی مگر شام کے محلات ان کو نظر آئے۔ فرمایا میں وہ نور ہوں، اگر میرا پس منظر دیکھنا چاہتے ہو تو میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی امی جی کا وہ دیدار ہوں، اور میں ہی وہ نور ہوں کہ جب میرا ظہور ہوا تھا تو میری امی جان بیٹھی مکہ المکرمہ میں تھی اور آپ نے محلات شام کے دیکھ لیے، آپ کو محلات شام کے نظر آنے لگے، اور یہ اس وجہ سے کہ میرے نور کی جو ہے کرنیں پھوٹی اور نورانیت پھیلی، اور یہ نورانیت پھیلتی پھیلتی ملک شام والوں کو میسر آئی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میرا نور اس شام کے محلات پر پڑا تو میری امی جان نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر وہ محلات دیکھ لیے۔ اب یہاں پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو، میرا پس منظر دیکھنا چاہتے ہو تو
اس چیز کو دیکھو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ جناب والا میرے پاس جو ہے تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس کو ذرا یہ زوم کر کے دکھا دیں تاکہ لوگوں تک پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا جو ہے اول امر کیا ہے۔ یہ تفسیر ہے ضیاء القرآن، جلد نمبر ہے 1، تفسیر ضیاء القرآن ہے، جلد نمبر ہے 1، جلد نمبر 1، اور سورۃ البقرہ ہے، اس پر جناب والا صفحہ نمبر ہے 94۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید برہان رشید کی دوسری جو ہے یہ سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 129، یہ صفحہ نمبر 94، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 94 ہے، اور یہاں پر اول امری کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر جو ہے 129 ہے صفحہ نمبر 95 پر، یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے، قرآن مجید برہان رشید کی دوسری جو ہے یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس میں اب میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے سنانے لگا ہوں جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اول امری، میرا اول امر کیا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آپ نے دعا مانگی اللہ کے حضور کہ اے ہمارے پروردگار، اب اس کا صلہ ہمیں اس انداز سے عطا فرما کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول، رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیاتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے انہیں کتاب، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک صاف کر دے انہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب اس کو جو ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، چیف جسٹس، آپ نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اور یہ ترجمہ میں نے وہاں سے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اس میں اس دعا کا ذکر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میری اس دعا کو قبول فرما کہ تو ایک عظیم رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر جو ہے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ انہیں سنائے، اور علم و حکمت کی باتیں انہیں بتائے، اور ان کے نفس کو، ان کے نفس کا تزکیہ کرے، اور انہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں کو پاک اور صاف کر دیا، اور اس چیز کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس نام میں بیان فرما دیا کہ میرا نام ماہی ہے۔ ماہی کا معنی ہوتا ہے وہ کفر کو مٹا دینے والا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر لوگوں کو ایسا پاک صاف کر دیا گویا کہ جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے سنی۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، آپ نے فرمایا کہ میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے جو خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قوم کو خوشخبری دے کر گئے، عیسائی اس خوشخبری کے بھی منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر اس خوشخبری کو مانتے تو اپنے نبی کو مانتے،
تو ان کی اس خوشخبری کو ضرور مانتے۔ اب آئیے وہ بشارت عیسیٰ کیا ہے، سنیے۔ یہ ہے سورۃ الصف اور آیت نمبر ہے جناب والا اس کی 6 آیت نمبر 6 ہے۔ یہ بھی جو ہے ضیاء القرآن ہے اور جلد نمبر ہے 5۔ ضیاء القرآن جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے جناب والا یہ 212 اور 213۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو ہے سورت نمبر ہے 61، سورۃ الصف 28واں سپارہ ہے اور اس کی اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر ہے 6۔ اس میں جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، جو آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ وہ یہاں پر ذکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت۔ وہ کیا ہے خوشخبری جو آپ نے سنائی قوم کو؟ سنیے، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ فرزند مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائے گا، اسمہ احمد، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ اب قوم جو ہے وہ جادو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔ بہرحال اب یہاں سے بھی بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خوشخبری بھی دی، فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب جناب والا یہ تو پہلے قرآن مجید برہان رشید، اب اس سے دیکھیں مسئلہ نبوت، ختم نبوت کا کیسے واضح ہو رہا ہے۔ اب ادھر مرزا غلام احمد قادیانی کذاب جو بکواسات کر گیا، اس نے کہا کہ یہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، لعنت ہو مرزے پر کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے اس نبی کی خبر دے کر گئے ہیں، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ امام الانبیاء کا نام احمد، جو پیچھے آپ حدیث میں بھی سن چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے، میں ماہی ہوں، میں جو ہے حاشر ہوں اور میں عاقب ہوں۔ یہ سب نام آپ علیہ السلام نے، اور بھی کئی نام ہیں آپ کے صفاتی، 99 نام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی احمد ہوں۔ اب مرزا جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرنے لگا کہ میں احمد ہوں جس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور ظالم، اگر تو احمد ہے تو تجھ سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو صدیاں پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی اور پوری کائنات نے دیکھا، اور اس کے علاوہ جو ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی، اور بہت ساری آپ کی فضیلت کے پہلو ہیں، اس میں جو ہے بالکل واضح ہر ایک دلیل واضح طور پر ہے، اور اس میں جو ہے فرما دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس میں جو ہے سب کچھ جو ہے بیان ہو چکا ہے۔ اب لہٰذا اس کا اس طرح کا جو ہے مکروہ چہرہ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے بالکل عیاں ہو چکا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ مرزا نے
ہر طرح کا جھوٹ بولا ہے اور ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اٹیک کرنے کے حوالے سے جو بھی جسارت کی تو اللہ نے ذلت امیز رسوا کر دینے والی اس سے موت دی، اور وہ ذلت کی موت مرا۔ اور اس سے بھی ابھی تک مرزائیوں کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا میں اپنے ان مرزائیوں سے جو مرزائی ہیں، اس پاکستان میں تعلق ہے یا باہر کے ملکوں سے تعلق، جتنے بھی مرزائی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھئی مرزائیوں دیکھو، خدا کے لیے مرزائیوں میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے راہ راست پر آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم داخل نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پھر خدا کے لیے اپنی اوقات میں رہو، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم ڈاکہ ڈالنے کی جسارت کرو گے، خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے تمہاری ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ تو لہٰذا پہلا کام ہم یہی کر رہے ہیں کہ تمہاری اصلاح کریں، جو ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قوم کی، لوگوں کی اصلاح کی جائے، ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کسی قسم کا اٹیک مت کریں۔ اگر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہیں جو ہے جلا کر راکھ کر دیں گے، اور پھر دیکھنا کہ مسلمان تمہیں جو ہے تمہاری بھاشا میں جواب دیں گے، اور وہ ہمیں دینا آتا ہے، ہم جانتے ہیں کیسے تمہیں جو ہے جواب دینا ہے، لیکن ہم جو ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک پاکستان میں، یہ عظیم ملک ہے ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے بہت ایک ہمارے لیے ایک یعنی معجزے سے کم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر جو ہے یہ فتح کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ اس کی تائید کرے یا اس کی وکالت کرے یا اس کی طرف جو ہے لے جائے، نہ کسی ہمارے حاکم وقت کو جو ہے یہ اجازت ہے، نہ ہی قوم اس کو اجازت دیتی ہے۔ کسی قسم کا ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر جو ہے اٹیک کیا جائے، ہرگز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس پر جو ہے کمپرومائز کیا جائے اور یہ معاملات جو ہے سدھارے جائیں۔ ان کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور امام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ کر گئے ہیں، اور سینکڑوں علماء نے یہ جو ہے کام کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے آئین کے اندر موجود ہے۔ یہ رہیں اقلیت بن کر رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ یہاں اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہہ کر اور یہاں جو ہے مرزے کے عقیدے کو اپنا کر یہاں اگر کوئی کام کریں گے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر جو ہے 10ویں تھی، جس کے مفہوم کو ہم نے بیان کیا، اور اس کے متعلق جو چند اہم گزارشات تھی وہ آپ کی خدمت